اگر آپ کافی عرصے سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں اور وہ قبول نہیں ہو رہی، بار بار مانگنے سے بھی آپ کو وہ نہیں مل رہا جو آپ چاہتے ہیں، آپ نا امید اور مایوس ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اسی دعا کا خیال بار بار دل میں آنا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ نشانیاں بتاؤں گی جس سے آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ واقعی ہی آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ دعا ایک ایسی نعمت ہے جو کہ نصیب کا لکھا بھی بدل دیتی ہیں، اور جو نہ بھی نصیب میں لکھا ہو دعا مانگنے سے وہی مل جاتا ہے۔ اور پتہ ہے تم خود دعا تک نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور تڑپ کر مانگی جانے والی دعاؤں سے سب ممکن ہو جاتا ہے، اور وہ سن لیتا ہے ان کہیں دعائیں بھی۔ پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر تڑپ کر اس سے مانگی ہیں۔ جبکہ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں خوبصورت رنگ بھر جاتے ہیں۔ اور اپنے اعمال کو دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ کائنات میں ایسا کچھ نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا، ایسا کوئی زخم نہیں جسے وہ نہیں بھر سکتا۔ اس کی تو شان کو گوارا ہی نہیں کہ تم اس سے مانگو اور وہ عطا نہ کرے، اور پھر صبر کرنا مشکل ہے۔ مگر کبھی سوچا ہے جب اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دے گا تو اس کی خوشی کتنی پیاری ہوگی؟ تو صبر کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو۔ اللہ واقف ہے تمہارے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعائیں۔ تھوڑا انتظار کرو، اپنی آزمائشوں، مشکلات، خواہشات اور ناممکن حالات کو بتا دو کہ آپ کا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا ایک کن پوری کائنات کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ اور پھر امید نہ ہوتے ہوئے بھی یقین سے مانگنا، بس انہی کہانیوں میں تو اللہ معجزے کرتا ہے۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور اس کا انعام وہ ہے جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ پھر سب کچھ صرف آپ کی دعا کے فاصلے پر ہے، آپ نے بس صبر کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے۔ اللہ نے قبولیت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور پھر اللہ تو صبر کرنے والوں اور جھوٹ سے خود کو ہمیشہ محفوظ رکھنے والوں کی دعائیں بہت جلد قبول کرتا ہے۔ لیکن تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اور اب بہت جلد وہ تم سے راضی ہو کر کن بھی فرما دے گا۔ لیکن اللہ خود کہتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھنا، کیونکہ اس کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اور اداس نہ ہو، مایوس بھی نہ ہو، بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرتے رہیں۔ دعا کبھی بھی کرنا بند نہ کریں جب تک کہ اللہ کن نہ کہہ دے۔ اور پھر جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ بھلا وہ کیسے پوری نہیں کرے گا؟ تہجد پڑھنے سے تو اللہ بھی مل جاتا ہے، تو پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہے جسے تم تہجد میں مانگ رہے ہو؟ ناممکنات کے راستے تب ہی ختم ہو جاتے ہیں جب تم تہجد تک کا سفر طے کر لیتے ہو۔ تو پھر بس جب تم ٹوٹنے لگو، جب تم بکھرنے لگو، جب امیدیں ختم ہونے لگیں، تو سمجھ جانا معجزے اب قریب ہیں، صبر کا اجر اب ملنے والا ہے۔ اور ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کا تمہیں دیر سے نوازنا تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے تھا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے نصیب کا لکھا ہو، مگر اس کو پانے کے لیے تمہارا صبر کرنا لازمی تھا۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے اللہ سے مانگا ہے۔ اللہ سے مانگی ہوئی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا بار بار اٹھنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ توکل تو کر کے دیکھو اللہ پر، جو حاصل تھا اب تک وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ وہ بادشاہ کن ہے، تمہارے لیے بھی معجزہ ضرور کرے گا۔ اگر تم کافی عرصے سے دعا مانگ رہے ہو اور ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ دیری تمہارے لیے معجزات کا پہاڑ لے کر آئے گی۔ یقین سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی، پھر کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو جائے، خیر لے کر ہی آتی ہیں۔ اور یقین رکھ کر اللہ سے مانگو، راستے بھلے ہی وہ نہ ہوں جن کا انتخاب تم نے کیا تھا، مگر توکل رکھو، اللہ تمہیں انہی منزلوں تک لے کر جائے گا جن تک پہنچنے کے لیے تم اتنا تڑپتے ہو۔ اور پھر وہ اللہ ہی تو ہے جو رازدار ہے،
ہمارے جھکے ہوئے سر کا، ہمارے دل، بہتے آنسوؤں، ہماری کپ کپاتی زبان اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا۔ وہی تو ہے جو ہماری ڈگمگاتی دعاؤں کا رازدار ہے، وہی تو ہے جو سہارا ہے، وہی امید ہے، وہی دوست ہے اور وہی دینے والا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھ جائے، کچھ بھی نہ کہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں تبدیل ہو جائیں گے اور اس رحمت پر تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ اپنے رب سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے، اور پھر تم جس مصیبت سے گزر رہے ہو اس کو راحت میں بدلنے پر صرف اور صرف تمہارا رب ہی قادر ہے۔ جب دینے والی ذات اللہ کی ہے تو تم کیوں مایوس ہو اس رب العالمین کی قدرت سے؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ مانگو، میں تمہاری ہر دعا کا بہتر سے بہترین جواب دوں گا، تو کیوں مایوس ہو؟ تمہارا دل ڈوبا جا رہا ہے، کیوں تھک کے بیٹھ گئے ہو؟ جس نے ایک بھی غلطی کے بغیر اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ تمہارے لیے کچھ غلط کرے گا؟ اگر اللہ نے آزمائش کی ہے تو مان لو کہ تم اللہ کو بہت عزیز ہو۔ جو اس کو پیارا ہوتا ہے نا، ان کی آزمائش کیا کرتا ہے اللہ۔ اور پھر صبر والوں کا تو اللہ کے ہاں بہت بڑا اور الگ مقام ہے۔ صبر کرنے والوں کی تو بات ہی اور ہے، ان کے لیے اللہ نے جو انعامات رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ تو کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ کو بھی پتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار میں ہے کہ جب اس کی دعاؤں کا جواب آئے گا۔ اللہ کو پتا ہے کہ دیری تمہیں مایوس کر دیتی ہے، اس لیے تو اللہ کہتا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور بھی نہ پڑو، کم بھی نہ کرو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ بے بسی صرف تمہاری حد تک ہے۔ اللہ جو القادر ہے وہ کن کا مالک ہے، وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے بھی باہر، خیال سے بھی باہر۔ اور جو دعائیں پھر اللہ سے تڑپ کر مانگی جائیں وہ اللہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اس پر یقین رکھ کر مانگو تو صحیح، اسے اپنا بنا کر مانگو تو صحیح۔ اللہ تو بن مانگے عطا کرنے والا ہے، اور بھلا مانگے وہ بندے کو کیوں عطا نہ کرے؟ اللہ کہتا ہے مجھے بہت شرم آتی ہے جب میرا بندہ میرے در پر آ کر اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹاؤں، یہ تو میری شان کو گوارا ہی نہیں۔ اور پھر اللہ بندے کو اس کی مانگی ہوئی دعاؤں سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ان قریب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ پر یقین رکھ کر مانگیں، اس سے ہر دل کی بات کہہ ڈالیں، وہ سننے والا ہے، وہ رازدار ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ سکون دینے والا ہے۔ اس سے مانگ کر تو دیکھو، زندگی کا ہر غم مٹ جائے گا۔